السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث میں ہم نے ایمان اور فرشتوں کا ذکر کیا، اور فرشتوں کے بعد ہم نے ایمان بالکتب کا تذکرہ بھی شروع کیا ہے، اور اللہ کی الہامی کتب جو تمام انبیاء پہ خدا نے اتاری، اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا آخری کلام اتارنا شروع کیا جبرائیل امین کے ذریعے سے، جس کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ پہلے اچھے خوابوں کی صورت میں کچھ نہ کچھ بتاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی دن کا وہاں فاقہ اختیار کرتے اور غور و فکر کرتے، اور پھر اچھے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے آ کر آپ پر وحی کی، اور وہ پہلی وحی ہے جو ہے، اور وہ وہاں پہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین نے گویا کہ تختیوں کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اور آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا پڑھو، اور آپ کو زور کا جپھا ڈال کر یا جیسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، اس کے بعد پھر اس نے پکڑا اور پھر کہا اقرا، اب فرمایا ما انا بقارئ، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ایک صفت ہے نبی پاک کی کہ وہ کسی کے شاگرد نہیں ہے، اور لیکن ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں، اور اس لیے ان کی صفت ہے امی ہونا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے یہ 5 آیات پڑھیں، اور ایسا ماحول بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، اور پھر وہ جبرائیل وہاں سے چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، اور حال یہ تھا کہ آپ پسینہ پسینہ تھے اور آپ کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے سب سے بڑی اماں جی، وہ فرماتی ہیں آپ آرام کریں، آپ زملونی، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھ پہ چادر اڑاؤ، جلدی کرو، اور آپ کو اس نے سارا سنا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے ماموں زاد چچا زاد جو ورقہ بن نوفل ہے، میں اس سے جا کے آپ کو ملواتی ہوں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، ان پہ مال پیسہ لوٹاتے ہیں، آپ کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر وہ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اور پھر انہوں نے سنا تو آپ فرمایا اللہ، یہ تو وہی فرستادہ ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ آیا، ابراہیم پہ آیا، حضرت عیسیٰ پہ آیا۔ کاش کہ میں 94 سال کا ہو چکا ہوں، میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ دنیا کو، لوگوں کو اللہ کا کلمہ بولیں اور وہ آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اور میں آپ کی حمایت کر سکوں، آپ کا ساتھ لے سکوں۔ اور یہ وہ پہلی وحی ہے جس کا تذکرہ یوں روایات میں آتا ہے، اور یہ پہلی وحی ہے، اور اس وحی کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل امین سارے انبیاء پہ خدا کا کلام لاتا تھا۔ یہود و نصارہ کی بدبختی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے حضرت عیسیٰ اور اس کی امتی لوگوں کی طرف پیغام لانے کی بجائے وہ مسلم امت کی طرف چلا گیا، لہذا وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ قل من کان عدوا لجبریل، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ آپ کے دل پہ اللہ کی طرف سے وہی اتار رہا ہے، وہ اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اس کے سلسلے میں ہم نے
فرشتے اور ایمانیات بھی بحث میں ہم نے یہ بولا تھا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو خدا ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اگر اختیار والا معاملہ ہو تو وہ صرف انسانوں اور جنوں میں ہے، فرشتے اللہ کی مطاع مخلوق ہے، اور جو خدا کہتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس کے خلاف وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں۔